کی طرف سے کیا دی گئی ہے ابھی تک؟ دیکھیے کل رات کو دھرنا اڈیالہ کے باہر تھا اور پھر وہاں پہ ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ کل صبح 9 بجے ہم سپریم کورٹ آئیں گے اور یہاں پہ ایک درخواست دائر کریں گے. اس درخواست کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ذاتی معالج اندر جائے, ان کا چیک اپ کرے اور وہ اگر تسلی بخش ہو تو ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. صبح ہماری لیڈرشپ یہاں پہ آئی, سلمان اکرم راجہ صاحب سپریم کورٹ گئے. چیف جسٹس سے تو ملاقات نہیں ہو سکی, البتہ رجسٹرار سے ملاقات ہو سکی اور رجسٹرار نے کہا کہ آپ انتظار کریں, ہم اس کو رسپانس کرتے ہیں. ابھی تک رسپانس نہیں آیا. جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے, ابھی بریک بھی ختم ہونے والی ہے. ہماری لیڈرشپ بھی یہاں موجود ہے. ابھی دوبارہ ہم رابطہ کریں گے, وہاں سے جو بھی رسپانس آئے گا اس کے مطابق لائے عمل دیا جائے گا. اچھا سورج جان صاحب, یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب اس طرح کا ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی تو مریم نواز صاحبہ کو وزیر پنجاب جو ہے ان کو سی ایم آفریدی کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا تھا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور آپ اس میں کردار ادا کریں. تو اب یہ ایک سیریس سچویشن بن گئی عمران خان کو لے کے, تو کیا اب دوبارہ لیٹر لکھا جائے گا ان کو؟ لیٹر تو ہم نے سی ایم کو بھی لکھے تھے, پی ایم کو بھی کہا تھا, چیف جسٹس کو کال بھی کی تھی, لیکن کہیں سے ہماری سنوائی نہیں ہوئی تھی. ہمارے پاس سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی تھا, لیکن بدقسمتی سے ہائی کورٹ کی آرڈر پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. 15 سے زیادہ ابھی بھی ہماری درخواستیں اس ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. کسی درخواست کی یا کسی بھی کیس کی یا کسی بھی پٹیشن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ملاقات عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے. یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں. پہلے انہوں نے چھپانے کے بعد انہوں نے اس کو ایگری کیا, اس کی تصدیق کی کل. پھر چھپانے کی وجہ کیا تھی, اسی شکوک و شبہات کو جنم لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروسیجر بتایا جا رہا ہے 20 منٹ اس پہ لگ ہی نہیں سکتے. کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا پروسیجر ہے. آپ نے انستھیزیا دیا ہوا ہے, آپ نے ٹیکے کا استعمال کیا ہے, ٹیکے لگائے گئے ہیں, ان کے ذاتی معالج کو نہیں بلایا گیا, فیملی کو انفارم نہیں کیا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ شکوک و شبہات مزید گہرے کرتے جا رہے ہیں. اور پھر اندر ہمارے ذاتی معالج کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ اگر عمران خان صاحب ٹھیک ہے, ان کی صحت بہتر ہے تو اندر جانے دیں, ان کا چیک اپ ہونے دیں, باہر وہ آئیں گے. ہم کوئی پولیٹیکل بیان نہیں دیں گے, ہم کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے, یہ گارنٹی بھی ہم دے چکے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معالج اندر جائے, وہ چیک اپ کرے, ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تسلی ہو تو ہم اپنے گھروں کو جائیں گے. شفیع جان صاحب بتائیے گا کہ اتنا ٹائم گزر گیا, مسلسل آپ لوگ دھرنے میں ہیں, تو حکومتی سطح پہ, اعلیٰ سطح پہ کوئی رابطے ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے کل شام تک رابطے میں تھے, اور یہ کل شام تک ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم ذاتی معالج کی ملاقات کراتے ہیں, حکومتی سطح پہ تھے, لیکن شام کے بعد کوئی رابطہ نہیں. حکومتی سطح پہ تھے آپ کہہ سکتے ہیں. شفیع جان صاحب, یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب اگلا پلان کیا ہوگا؟ کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ ہوگا, کوئی ریلیف ملے گا آپ کو. دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے باہر 200 پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, سی ایم سہیل آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 4.5 کروڑ لوگوں کے وہ نمائندے ہیں, فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہے, پنجاب کے ہمارے ایم پی ایز ہے, پی کے ہمارے ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, سینیٹرز ہیں. تو تمام لوگ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہاں سے کچھ اچھا رسپانس آئے گا. اگر رسپانس نہیں آئے گا تو ہم تصادم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے. اس وقت ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذاتی ڈاکٹر ہے وہ اندر جائے, وہ چیک اپ کرے. ہمیں ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے. اس وقت تشویش مزید گہری ہوتی جا رہی ہے کہ ذاتی معالج کو یا ذاتی ڈاکٹر کو کیوں نہیں اندر جانے دے رہے. جب عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دیم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے, ہمیں اعتبار نہیں ہے ان کی بات پہ, چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے, پھر ہماری ذاتی معالج کو اندر کیوں نہیں جانے دیا جائے جب ہم اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی سیاسی بیان نہیں آئے. اور آپ کو بیانات سے ڈر ہے, یہ سسٹم ان کے بیان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا, ان کی ٹویٹ سے ڈر ہے. پورا پاکستان اس وقت تشویش میں مبتلا ہے. اس تشویش کو سپریم کورٹ کے ذریعے ہی کم کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ اجازت نامہ دے ہمارے ذاتی ڈاکٹر کو, عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر کو, کہ وہ اندر جائے, ان کا چیک اپ کرے, رپورٹ مرتب ہو, اللہ کرے وہ صحتیاب ہو, تسلی بخش ہو, ہم گھروں کو چلے جائیں گے. اگر نہیں ہوگا تو ہم آگے کا لائے عمل کچھ دیر میں سہیل آفریدی صاحب کو. سر اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو کیا پاکستانی کو کال دی جا سکتی ہے؟ سر دیکھیے ہماری تنظیمیں بالکل الرٹ ہے. ہماری تنظیمیں صوبائی صدور, ہمارے ریجن کی صدور, ہماری یوتھ ونگ, آئی ایس ایف, آئی ایل ایف, آئی ڈی ایف سب تیار ہیں. صرف ایک کال کی دیر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرف جائیں. کیا انا ہے, کیا ضد ہے, کیوں نہیں جانے دیا جا رہا, کون سی ضد پوری کی جا رہی ہے, یا تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ اندر ایسا کیا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ ہمارے ذاتی ڈاکٹر کو اندر جانے نہیں دے رہے. اگر وہ ٹھیک ہے, وہ صحتیاب ہے تو اندر جانے دیں. اگر نہیں جانے دے رہے تو یہ جو تشویش ہے یہ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہم درخواست کر رہے ہیں کہ ذاتی معالج کو اندر جانے دیں, ان کا چیک اپ ہونے دیں. ان کی فیملی کو اس وقت تشویش ہے, پورے پاکستان کو اس وقت تشویش ہے. وہ پاکستان کی مقبول ترین رہنما ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں,
اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح آپ جا رہے ہیں. یہ راستہ نہیں ہے جس پہ آپ چل پڑے ہیں. آپ تصادم کو خود انوائٹ کر رہے ہیں. ہم تصادم کو نہیں چاہتے. ہم کسی ادارے کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے. آج بھی ہم اگر ادھر بیٹھے ہیں تو آئین اور قانون کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے بیٹھے ہیں. کل بھی اگر ہم اڈیالہ میں بیٹھے تھے تو ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ہم آرام پرامن پروٹیسٹ کرتے رہے, 3 بجے تک بیٹھے رہے. لیکن جو رویہ وہاں سے ہے, جو ایٹیچیوڈ وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. پوری قوم اس وقت اس طرف سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ کو آگے آنا چاہیے, اس تناؤ کو کم کرنا چاہیے, ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرے, کیونکہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ہمارے پاس کونے کو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ریسیونگ اینڈ پہ 9 اپریل سے ہیں. 9 اپریل سے لے کے آج تک آپ تمام چیزوں کو دیکھ لیں, ہم ہی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ہمارے پاس کونے کو کچھ نہیں ہے. اگر ہونا ہے تو حکومت کے پاس کونے کو چیزیں ہیں. ہم پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ذاتی ڈاکٹر کو اندر جانے دے. وہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. کل لاہور سے وہ آئے ہیں, وہ 3 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہے, آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. قوم کے سب سے پاپولر لیڈر ہے, سابق وزیر اعظم ہے. جانے دے ذاتی معالج کو, چیک اپ کرنے دے. اگر نہیں ہوگا تو لائے عمل بڑا تو سر آپ کی طرف سے حکومت کے ساتھ کون انگیج کر رہا ہے اس ٹائم؟ ہماری لیڈرشپ کل سے انگیجمنٹ ان کے ساتھ تھی. شام تک ان سے رابطہ تھا ہمارا, لیکن شام کے بعد ہمارا رابطہ کٹ چکا ہے. شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف صحت کے حوالے سے امام ہے, دوسری طرف گرفتاری کی کوئی خبریں بھی چل رہی ہیں. کیا سہیل افریدی صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اگر گرفتاری کی جاتی ہے تو آپ کی طرف سے اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے, یا اگر اس طرح کو کچھ اسٹیپ اٹھانے کی کوشش کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہے, 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک ہی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے پورے پاکستان میں, حلال ووٹ سے آیا ہوا ہے, فارم 45 والا ہے. اور جس طریقے سے اس کی پاپولیرٹی ہے, وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہا ہے. اتنی پاپولیرٹی کے باوجود اس پہ ہاتھ ڈالنا یا اس کی گرفتار کرنا تو دور کی بات. اس طرف اگر سوچا بھی جائے تو خیبر پختونخوا کی عوام سڑکوں پہ ہوگی, وہ اپنے مینڈیٹ کو اس طرح روندا ہوا نہیں دیکھے. سر 8 فروری کی جو کال ہے, کیا یہ لانگ مارچ میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, لانگ مارچ تو 8 فروری کی جہاں تک کال ہے وہ تو چکزئی صاحب نے دی ہوئی ہے. اس کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے. پہیا جام شٹر ڈاؤن ہمارا پلان ہے. تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. چاروں صوبے میں ہوگا. ٹریڈر یونین سے بات ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ یونین سے بات ہو رہی ہے. ہماری لیڈرشپ ان سے رابطے میں ہے. اظہار یکجہتی کے لیے 8 فروری کو پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام. سر اس میں ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ رات کو اینکر ہیں محمد مالک صاحب ایئر وائی کے, انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے جس میں وہ موجودہ مینڈیٹ مان لے اور اس کے بدلے میں ان کو نیا الیکشن کمیشن ملے گا, اور 4 سال بعد حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گی اور نئے الیکشن ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ کیا یہ ڈیل آفر ہوئی ہے, اور دوسری کیا اگر آفر ہوئی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم کسی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے, اور نہ ہم ان کو ڈیل دیں گے. ہم جوان مردی سے جس طریقے سے عمران خان صاحب چٹان کی طرح قید کاٹ رہے ہیں, بشرا بی بی کاٹ رہی ہے. ہماری سیکرٹریشپ کورٹ لکھپت میں ہے. 64,000 FIRs ہمارے اوپر ہو چکے ہیں. 22,000 لوگ ہمارے جیل جا چکے ہیں. ہزاروں لوگ آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. اس سچویشن میں کسی قسم کی ڈیل کی طرف نہ ہم سر دیکھ کیا رہے کوئی ہیں. آفر کی گئی ہے ویسے جیسے